السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل سیف الاسلام غفرانی مراد آبادی میں۔ حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرتہ، کہ ہر انسان اپنی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ ثم ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، پھر چاہے تو اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں، چاہے تو اس کے والدین اس کو عیسائی بنا دیں، چاہے تو اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیں۔ پتہ کیا چلا کہ اسلام دین فطرت ہے، اور انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور ہم یہودیت کو دیکھتے ہیں کہ یہود احکام خدا بندی کو توڑنے میں ماہر ہیں، اور عیسائیوں کو دیکھتے ہیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور ہم مجوسیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے۔ مشابہت اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مشابہت اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ایک قوم کے ساتھ خاص ہیں ان چیزوں کو دوسرے کو اپنانا، یعنی کسی دوسرے کی خاصیت کو اپنانا، کسی دوسرے کی پرسنل لائف کو اپنانا، یہ مشابہت کہلاتا ہے۔ اور کسی قوم سے مشابہت یعنی اس قوم کی پرسنل لائف کو اپنی لائف میں کنورٹ کرنا، یہ دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرنے کا مطلب ہے۔ اب سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا، کیونکہ ڈائریکٹ شیطان مسلمان کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتا، ڈائریکٹ شیطان خدا کا انکار نہیں کرا سکتا، ڈائریکٹ مسلمان کے دل میں یہ بات نہیں ڈال سکتا کہ اللہ نہیں ہے، ڈائریکٹ شیطان یہ چیز انسان کے دل میں نہیں ڈال سکتا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، ڈائریکٹ انسان کے دل میں شیطان یہ بات نہیں ڈال سکتا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ شیطان انتہائی خوبصورت انداز میں بہت ساری باتیں پیش کرتا ہے۔ شیطان ذہن میں خیال لاتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے ماں باپ کا رب کون ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا، اسی طرح سے چلتے چلتے آخر میں آ کر کہتا ہے کہ رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو کہو اقول اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، یک ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسایہ نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں،
وہ تنہے تنہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو کسی نے نہیں جنا، اس نے کسی کو نہیں جنا، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ کسی کی ماں نہیں ہے، اس کی کوئی ماں نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی حقیقت۔ یہ کہنا چاہیے جب ہمارے ذہنوں میں خیال آئے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اصل بات تھی کہ شیطان ڈائریکٹ انسان کے دل میں یہ چیزیں نہیں ڈالتا۔ اسی طرح سے شیطان ڈائریکٹ اسلام کو نہیں مٹا سکتا، ڈائریکٹ انسان کی زندگی سے اسلامی تعلیمات کو ختم نہیں کر سکتا، بلکہ شیطان آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں باتیں داخل کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا صرف سنت ہی تو ہے، داڑھی کٹانا۔ شیطان کہتا ہے کہ کوئی ہندی انگلش پڑھنا کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے، اسکول اور کالج میں ایڈمیشن لے لو۔ شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا حرام تھوڑا ہی ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھا لو۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ ہمیں لینگویج سیکھنی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ہاں انگلش مت سیکھیے، لیکن یاد رکھیے انگلش کو غیروں کی تعلیمات کے مطابق مت سیکھیے، غیروں کی تعلیمات کے مطابق مت سیکھیے، کیونکہ اس کے ذریعے تہذیبی ارتداد آتا ہے۔ غیر قومیں اپنے اسکول اور کالج میں جب کسی مسلمان کو داخل کرتی ہیں تو اس سے ڈائریکٹ یہ نہیں کہتی کہ تمہارا رب خدا نہیں بلکہ کرشن ہے، تمہارا رب خدا نہیں بلکہ عیسیٰ ہے، تمہارا رب خدا نہیں بلکہ عزیر ہے، بلکہ وہ لوگ یہ بات ذہن میں ڈالتے ہیں کہ لباس میں کیا ہے، اپنے یونیفارم چینج کر لو، اسکول میں آ رہے ہو تو اسکول کا یونیفارم پہن لو۔ میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم نے پہلے اپنے بچوں کو اسکول اور کالج میں بھیجنا کوئی معیوب نہیں سمجھا اور اسکول اور کالج میں بھیجتے رہے۔ پھر ہمارے بچوں نے، ہماری نسل نے، ہماری بہنوں نے دوستی کرنی شروع کی تو اس کو بھی کوئی عیب نہیں سمجھا، اور آج نوبت یہاں پہنچی کہ صرف ہندوستان کے اندر تقریباً 10 لاکھ نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ یہ تو کافی پہلی تحقیق ہے، اب تو نہیں معلوم یہ تعداد کہاں تک بڑھ گئی ہو۔ میرے بھائیوں اس لیے ہمیں حقیقت سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی تہذیب ثقافت کو اپنانا چاہیے، اپنی تہذیب کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری تہذیب کیا ہے، اور اپنی نسل کو صرف چند ٹکوں کے واسطے اسکول اور کالج میں نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ اسکول اور کالج میں بھیجنے کے دو ہی مقصد ہیں، یا تو اپنی نسل کو اعلیٰ درجے تک پہنچانا یا پھر اپنی نسل کو اعلیٰ نوکریوں تک پہنچانا۔ تو جو آلات ہیں اعلیٰ درجے تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن رہی بات اعلیٰ نوکریوں کی تو میرے بھائی یاد رکھیے گا کہ آج اس طرح کی مثالیں بے شمار مل رہی ہیں، اور واقعتاً ایسا ہو رہا ہے کہ نوکری کا جھانسا دے کر نوجوان لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے اور انہیں لو میرج میں پھنسایا جاتا ہے، اور پھر آخر میں انہیں اسلام سے دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ نکاح بھی کر لیا جاتا ہے، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ جب یقین ہو جاتا ہے کہ ان کا ایمان بالکل ختم ہو گیا تو کسی کے سر پر پیشاب کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو بیچ چوراہے پر قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا ہے، اور کسی کے چہرے پر لاتیں مار مار کے اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی حقیقت سمجھیں اور اپنی نسل کو اسکول اور کالج میں نہ بھیج کر بلکہ اپنے اسکول اور کالج قائم کریں، اور اگر ہو سکے ہمارے پاس اتنی استعداد ہے کہ اگر ہمارے اسکول اور کالج نہیں ہے تو ہم اپنے گھر پر ہی لیڈیز کا انتظام کر کر اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ صرف چند ٹکوں کے لالچ میں ہم اپنی نسل کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔